میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ اور دیکھا گیا ہے کہ جس سے چاہت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس نام لب پر بار بار آتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کے کیا کہنے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے ملے یوسف تمہیں کیسے، وہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ محبت کے کمل کھلتے ہیں، ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اب میں دعوت دوں گی مہتر رابعہ حسن بھائی کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے۔ اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ سنا ہے حافظ قرآن سے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج محل ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے۔ سنا ہے حافظ قرآن سے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج محل ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے۔ مجھے بھی ایسا موقع دے جلدی داخل دلوا دے، مجھے بھی ایسا موقع دے جلدی داخل دلوا دے، بنوں گا میں ایک عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ ایک ایک آیت پڑھوں گا میں، درز بدرز چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم صحاف کروں گا میں۔ ایک ایک آیت پڑھوں گا میں، درز بدرز چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم صحاف کروں گا میں۔ رب کی نوازش پاؤں گا، حق پہ سفارش پاؤں گا، رب کی نوازش پاؤں گا، حق پہ سفارش پاؤں گا، بنوں گا میں نبی کا مہمان، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا حافظ قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی پیارا کلام تھا اور کیا ہی پیاری آرزو تھی، کیا ہی پیاری تمنا تھی۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آئیے اب الہ سری کے لیے تشریف لائیں گی شاہ عائشہ سمیر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری قوم میں، ہماری سوسائٹی میں ایک منحوس عادت ہے، بہت ہی خراب عادت ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان دوریاں بڑھ جاتی ہے اور ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بات مرنے اور مارنے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایسی منحوس عادت ہے، یہ ایسی خراب عادت ہے۔ اس عادت کے بارے میں ہم کو بتانے کے لیے تشریف لائیں گی مکوانا سہانا محبوب بھائی، اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ وہ عادت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق محفل، سادات کرام، علماء ذویل احترام، ائمہ مساجد، حفاظ کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا کثیرا من الظن، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ جو بدگمانی ہے کسی کے تعلق سے، خدا کے بندوں کے تعلق سے، جب یہ بدگمانی کسی معاشرے میں داخل ہو جاتی ہے تو بہت بڑے فساد پیدا کر جاتی ہے، بہت بڑے فساد پیدا کر دیتی ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان بدگمانی آ جائے تو علم سے شاگرد محروم ہو جاتا ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان بدگمانی آ جائے تو ماں باپ کی خدمت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہو جائے تو وہ رشتہ آگے چل کر کامیاب نہیں ہو سکتا، دراڑیں پیدا ہو جاتی ہے، طلاق اور خلا واقع ہو جاتا ہے۔ دوستیوں کے درمیان بدگمانی آ جائے تو دوستیوں کا خاتمہ ہونے لگتا ہے، پیر اور مرید کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہو جائے تو وہاں سے تزکیہ نفس ختم ہو جاتا ہے اور دشمنیاں، لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے تعلق سے برا خیال، برا گمان پیدا ہو جائے تو محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اسلام نے انسان کی سوچ اور فکر پر پابندی لگائی ہے، انسان کو بتلایا ہے کہ بندہ مومن اپنی مرضی سے جو چاہے نہیں سوچ سکتا، وہی گمان رکھنا پڑے گا، وہی خیالات دل میں بسانے پڑیں گے جو آمینہ کے لال نے عطا فرمائے ہیں، جو مدینے والے آقا نے ہمیں بتلائے ہیں۔ اپنے خیالات کو بھی مصطفیٰ کے دین کے تابع بنانا چاہیے، صرف عمل ہی نہیں، صرف ظاہری بدن کو ہی نہیں، بلکہ اپنے دل کے جو ارادے ہیں، جو گمان ہے، اس گمان کو بھی بہتر بنانا چاہیے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ ایک بتلانے کا مقصد یہ ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے تعلق سے برا گمان، برا خیال پیدا ہو جائے تو محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ انسان کا دل اچھا، جب دل کے خیالات اچھے ہیں تو زبان سے باتیں بھی اچھی نکلے گی،
جب دل کے اندر خیالات پاکیزہ ہیں تو انسان اعضائے بدن سے اچھے اور نیک اعمال صادر ہوگے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گمان کو پاکیزہ رکھو، صاف ستھرا رکھو، اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس اور بڑے شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے مسلم معاشرے اور سماج میں انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی قومی سطح تک ہر ایک جگہ پر ہم دیکھتے ہیں ہماری طبیعت میں بہت زیادہ بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہے۔ کسی کے تعلق سے برا گمان ذہن میں آ گیا، حد تو یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بندہ خوف خدا سے رو رہا ہے یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت سن کر رو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ دکھاوے کے لیے کرنا، یہ لوگوں کو بتلانے کے لیے کرنا، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ کیا ہم اس کے دل کے حال سے واقف ہیں؟ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کون کیا سوچ رہا ہے، کس کے دل میں کیا ارادہ ہے، کیا نیت ہے، جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دلوں کا جو علم ہے، دلوں کی جو کیفیت ہے، ہمیں ان سے ناواقف ہے۔ لیکن بدگمانی کی وجہ سے کوئی بندہ نیک کام بھی کرتا ہے، اچھا کام بھی کرتا ہے، خیر کا کام بھی کرتا ہے، اس کے اندر بھی ہم لوگ عیب نکالتے ہیں، کہتے ہیں دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بدگمانی گناہ ہے، اسے گناہ قرار دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میری پیاری بہن ہمیں بدگمانی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ بدگمانی کتنی خطرناک اور کتنی ہی بری عادت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے محبوب پاک کے صدقے میں بدگمانی سے محفوظ فرمائے اور اچھا گمان رکھنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ آئیے اب اعلان سری کے لیے تشریف لائیں گی اغوا نجیرہ رفیق پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبے کے بدرد جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرد جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شفع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شفع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دفع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دفع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب بس کا ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب بس کا ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ درود پاک کی فضیلت کا کیا کہنا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں اور میرے فرشتے میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود اور سلام بھیجو۔ دیکھا آپ نے اپنے محبوب پر درود بھیجنے کا حکم اللہ خود دے رہا ہے، اس لیے عاشقوں نے کئی طرح سے درود لکھی ہے، ان میں سے ایک درود تاج ہے۔ اس درود تاج کو آپ کے سامنے نئے اور بہترین انداز میں پیش کیا جائے گا۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور اس درود تاج کو آپ کے سامنے نئے اور بہترین انداز میں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں کہ تا کلمہ حسین بھائی کو وہ آئے اور اپنی بہترین انداز میں درود تاج پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. رونق محفل، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، ائمہ مساجد، حفاظ کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر پڑے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. درود پاک کے جو مختلف سیگے ہیں وہ عاشقوں نے کس انداز سے ذکر کیے ہیں، اس کو میں حکایت کے طور پر بیان کرتی ہوں. کسی عاشق رسول سے کسی نے پوچھا آپ کے محبوب کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. کہتے ہیں آپ کے محبوب کیا کرتے ہیں؟ کہا دافع البلاء الوباء والقحط والمرض والالم. آپ کے محبوب کا نام کیا ہے، کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع معقوش فی اللوح والقلم. ان کا جسم کیسا ہے؟ وہ عاشق کہنے لگے جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. آپ کے محبوب کا چہرہ کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولیٰ نور الہدیٰ کہف الورا مصباح ظلم. آپ کے محبوب کی عادتیں کیسی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. وہ کہتے ہیں آپ کے محبوب کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں واللہ عاصم. ان کی خدمت کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں وجبریل خادم. وہ کس سواری پر سفر کرتے ہیں؟ کہا والبراق مرکب. وہ سفر کہاں کا کرتے ہیں؟ کہا والمعراج سفر. وہ سفر کا مقام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. پھر کہتے ہیں آپ کے محبوب کی شانیں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین. وہ کہتے ہیں آپ کے محبوب غریبوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں محب الفقراء والغرباء والمساکین. وہ کہاں کے سردار ہے؟ کہا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین. وہ کہتے ہیں آپ کون سے کیا فائدہ ہے؟ تو کہتے ہیں وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین. وہ کہتے ہیں دنیا والے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ذرا یہ بتاؤ کیا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے؟ محبوب رب المشرقین و رب المغربین. وہ کہتے ہیں آپ کے محبوب تو بڑی شان والے ہیں، ان کی اولاد کیسی ہے؟ کہا جد الحسن والحسین. وہ کہتے ہیں آپ ان کا کیسا سمجھتے ہیں؟ کہا مولانا مولا الثقلین. یار اتنی شان والے محبوب، نام تو بتا دو، محبوب کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ. پھر وہ عاشق خطاب کرتے ہیں یا ایھا المشتاقون بنور جمال. اے عاشقو، اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ان کے نور جمال میں گم ہو جاؤ، اور ایسے گم ہو جاؤ جس طرح حضرت حسان بن ثابت گم ہوئے، اور جب انہوں نے روح مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي. آقا آپ سے زیادہ خوبصورت حسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور دیکھتے بھی کیسے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آقا آپ جیسا حسن و جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں. دنیا میں کوئی بھی آتا ہے عیبوں والا ہوتا ہے، لیکن میرے آقا خلقت مبرأ من کل عیب. آقا اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے. تو عاشق کہتے ہیں یا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. تو عاشق کہتے ہیں یا ایھا المشتاقون بنور جمال. اے عاشقو، ان کے نور جمال میں گم ہو جاؤ اور کہنا شروع کر دو صلو علیہ وآلہ. درود ان پر بھی پڑھو اور ان کے آل پر بھی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری پیاری بہن نے کیا ہی اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں
بہترین انداز میں، کیا ہی پیارے انداز میں درود تاج کو پیش فرمایا، جسے سن کر دل باغ باغ ہو گیا۔ آئیے اب اعلان سری کے لیے تشریف لائیں گی مہتر علی شاہ عمران بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ دیکھا گیا ہے ماں باپ اپنے بچوں سے جب کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی بھول ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے تو ڈانٹتے ہیں اور سخت جملے بھی کہتے ہیں اور ضرورتاً مارتے بھی ہیں اور اچھی باتوں کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اچھی باتوں کی طرف مائل کرتے ہیں اور بری باتوں سے اور کاموں سے روکتے ہیں۔ تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یعنی روکتے کیوں ہے، ٹوکتے کیوں ہے اور ڈانٹتے کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے بچوں کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ان سب باتوں کو بتانے کے لیے تشریف لائے گی سید سفیانہ حسین بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم واہلکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد اچھی ہو، اچھی عادتوں والی ہو، اچھے اخلاق والی ہو، اچھے کردار والی ہو اور کامیاب ہو، اور کامیابی اس کا مقدر ہو، جہاں جائے کامیابی اس کے قدم چومے۔ اسی لیے بچپن سے ہی اچھی باتوں کی ترغیب دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور کبھی بری باتوں سے روکنے کے لیے ہمیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں اور سخت جملے بھی کہتے ہیں۔ اس طرح ہمیں سنوارتے ہیں اور ہمیں یہ سب برا لگتا ہے، ہمیں یہ سب غلط محسوس ہوتا ہے، جبکہ وہ صحیح ہوتا ہے اور ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا خوش تھا کیونکہ آج بہت بڑی کمپنی میں اس کا انٹرویو تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ مجھے اس کمپنی میں لازمی کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اگر میں اس انٹرویو میں پاس ہو جاؤں گا، میری جاب لگ جائے گی، تو میں جو اپنا گھر ہے وہ چھوڑ دوں گا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امی ابو کی بار بار ڈانٹ ڈپٹ کر ہر بات میں ٹوکنا اور ہر بات میں کچھ نہ کچھ نصیحت کرنا، اسی وجہ سے اس کی طبیعت بیزار ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ مجھے اس کمپنی میں اگر جاب مل گئی تو میں اپنے گھر کو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ کمپنی میں پہنچا۔ ویٹنگ ایریا میں بہت سارے نوجوان تھے، ہال بھرا ہوا تھا اور انٹرویو دوسری منزل پر ہونا تھا۔ وہ یہ سوچ کر بیٹھا کہ میری بھی باری آئے گی۔ ایک ایک کر کے فوراً نوجوان جانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ہال کا ایریا خالی ہو گیا تو اس نے دیکھا تو پنکھا چل رہا ہے۔ فوراً ابو یاد آ گئے کیونکہ پنکھے کے ساتھ میں اے سی بھی چل رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے پنکھے کو بند کر دیا۔ باہر نکلا تو ایک ٹیبل پر کولر رکھا ہوا تھا جس کے نل سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کو فوراً ابو یاد آ گئے۔ اس نے کولر کے نل کو بھی ٹائٹ بند کر دیا۔ اب جناب سیڑھیوں کی طرف بڑھے تو دن کی روشنی میں لائٹ چل رہی تھی۔ حسب عادت لائٹ بھی بند کر دی۔
पहली मंजिल पर पहुंचा तो देखा कि रास्ते में जग और गिलास रखे हुए हैं। किसी को ठोकर लगेगी तो कहीं जख्मी न हो जाए। इसने जग और गिलास उठाकर टेबल पर रख दिया। दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो देखा कि रास्ते में कुर्सी रखी हुई है। सारे लोग बच बच कर निकल रहे हैं। इसने कुर्सी को उठाकर मेज के करीब रख दिया। खैर ऊपर के हॉल में पहुंचा और उसे ये देखकर बड़ी मायूसी हुई कि जितने इंटरव्यू देने वाले थे अंदर ऑफिस में जाते और फौरन बाहर आ जाते। एक नौजवान से पूछा, क्या इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं? नौजवान ने कहा, आज इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, सिर्फ फाइलें जमा की जा रही है। इसका दिल टूट गया। आज भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। खैर आ ही गया। अंदर पहुंचा। अंदर पहुंचकर इसने प्रोफेसर को फाइल दी। इसने जैसे ही फाइल चेक की, इसने कहा, आपकी नौकरी पक्की, आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं? वो तो हक्का बक्का रह गया। गौर से इन अफसर को देखने लगा। अफसर मुस्कुराकर कहने लगा, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं। इसने कहा, सर इंटरव्यू नहीं लेंगे? प्रोफेसर ने कहा, हमने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। इतने सारे नौजवान यहाँ आए मगर आप ही ने फालतू पंखे को बंद किया। क्या आप ही ने रास्ते में से जग और गिलास उठाकर टेबल पर रखा? क्या आप ही ने दिन में जलती हुई लाइट को बंद किया? क्या आप ही ने कुर्सी को उठाकर मेज के करीब रखा? लगता है आपके माँ बाप ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है। इस बात से पता चलता है कि माँ बाप का रोकना, टोकना, मारना दरअसल तरबियत के लिए होता है, बल्कि वह इंसान जहीं जाता है कहीं नाकाम नहीं होता, कामयाबी इसके कदम चूमती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।